اسٹیج پہ کھڑا ہوا کان پہ ہاتھ رکھے ہوئے غزل گا رہا ہے اور کہتا ہے لاؤ آپ تو چندہ دو مجھے. کس کے لیے لے رہا تھا؟ قبل از وقت پینشن لے لی. جب مرا ہے تو اس کے وقت سے 5 روپے نکلے اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام دوستوں نے کیا. آپ کو معلوم ہو کہ بنیاد کی اینٹیں رکھنے والے معمار کس قسم کے ہوتے ہیں؟ یہ چیز مکینیکلی نہیں ہو رہی تھی. کہا جا سکتا ہے کہ چندے مانگنے کا کام تو ویسے بھی کیا جاتا ہے. دل کی کیا کیفیت تھی؟ نواب محسن الملک ان کے دست راست تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ علی گڑھ میں اس کمیٹی کا جلسہ تھا، اس میں مجھے بھی شرکت کے لیے بلایا اور کہا، انہوں نے لکھا کہ سر سید نے رات کو اپنے ہی کمرے میں میرا پلنگ بھی بچھوا دیا. کہا کہ 11 بجے تک مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق باتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی. 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سر سید کو اپنے پلنگ پر نہ پایا. میں انہیں دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا. دیکھتا کیا ہوں کہ برآمدے میں ٹہل رہے ہیں اور زاروں قطار روتے جا رہے ہیں. آدھی رات میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا خدا نخواستہ کہیں سے کوئی افسوسناک خبر آئی ہے؟ یہ سن کر اور زیادہ رونے لگے اور کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ مسلمان بگڑ گئے اور بگڑتے جا رہے ہیں اور کوئی صورت ان کی بھلائی کی نظر نہیں آتی. میری ساری رات اس ادھیڑ بن میں گزر گئی ہے کہ دیکھیے کل جلسے کا انجام کیا ہوتا ہے اور کسی کے کان پر جوں بھی ریکھتی ہے یا نہیں. نواب محسن الملک کہتے ہیں کہ سر سید کی یہ حالت دیکھ کر جو کیفیت میرے دل پر گزری اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور جو عظمت و شخص کی اس دن سے میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو میں ہی جانتا ہوں اور کون جان سکتا ہے. اور میں اس کو دوہرا اس لیے رہا ہوں عزیزان من کہ ہم نے بالخصوص ہماری نئی اصل نے جس قسم کے لیڈر دیکھے ہیں، میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا، شخصی کی بات ہوگی. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. اور اب تو 5 اسٹار ہوٹل میں امریکہ اور انگلستان میں جا کے ڈنر کھاتے ہیں. جو کچھ کام کر گئے ہیں وہ یہ لوگ تھے. ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا جو دوسرا نقطہ سامنے آئے گا. یہ ان کا تصدق تھا، ان کے ایمان کا، ان کے خلوص کا، ان کے ایثار کا تصدق تھا کہ اتنی بڑی مملکت ہے پاکستان کے آپ مالک بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے. ساری عمر گالیاں کھائیں، تھریٹس اتنے بڑے بڑے آتے تھے، جان کا خطرہ پڑا ہوا ہے، دن رات پھر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں. یہ کیفیت ہو رہی ہے. پاس سے گرا سے جو چند پیسے مل رہے ہیں پینشن میں اس سے گزارا کر رہے ہیں. ساری عمر کا ماسل وہ 5 روپے جو اس میں سے نکل رہے ہیں. اور دھن یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ قوم زندہ رہے اور بچ جائے. یہ انفرادی کوششیں مولانا حضرات کی جب کچھ کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے ایک عملی قدم اٹھایا. علی گڑھ کالج کے بالمقابل اس کے خلاف علی الرغم دارالعلوم دیوبند میں قائم کر دی. بہت کم نگاہیں ادھر گئی تھی. علامہ اقبال نے اس چیز کو بھانپا اور اپنے ہاں وہ کہا اس نے کہ علامہ اقبال کے یہ الفاظ ہیں کہ دیوبند انگریزی شاہنشیت کی غیر اخلاق، دیوبند انگریزی شاہنشاہیت کی غیر ارادی تخلیق ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ دیوبند بھی ایک تحریک تھی اور علی گڑھ کی ایک تحریک تھی اور یہ اس کے خلاف تحریک اٹھی ہوئی تھی. میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ تحریک کیا تھی، آگے چل کے بات سامنے آتی ہے. ہم لوگ سطحی نظر سے دیکھتے ہیں ان واقعات کو. میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تاریخ ہونی چاہیے ہمارے سامنے کہ اس پاکستان کی مسلمانوں کی جداگانہ الگ مملکت کی تحریک یا اس کے تصور یا اس کے خیال کی مخالفت کہاں سے شروع ہوئی تھی. جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہ یہ
کہ اس کالج سے جو نوجوان لڑکے نکلیں گے ملحد بے دین، وہ کرسٹان کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ بس جس نے ہیٹ پہن لیا کرسٹان اور ملحد اور بے دین ہو گیا. یہ پروپیگنڈا تھا کہ اس قسم کے طالب علم نکلیں گے اس کالج سے. اور وہ کس قسم کے طالب علم نکالنا چاہتا تھا سر سید؟ اس نے طلباء کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو سب سے سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس پر یقین رکھنے کی بدولت ہماری قوم ہے. اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے. پھر اگر تم آسمان کے ستارے بھی ہو گئے تو کیا؟ مجھے امید ہے کہ تم علم اور اسلام دونوں کے نمونے ہوگے اور جبھی ہماری قوم کو حقیقی عزت نصیب ہوگی. سر سید کی اس تربیت کا نتیجہ کیا تھا؟ کس قسم کے طالب علم اس کالج سے نکل رہے تھے؟ ایک واقعہ اس کا سن لیجیے. غالباً 1898 کا یہ ذکر ہے کہ علی گڑھ کی کرکٹ ٹیم بڑی مشہور تھی اور دوسرے مقابل میں سول سروس والوں کی بھی ایک ٹیم تھی، یہ آئی سی ایس اس زمانے میں جن کو کہا کرتے تھے. ان کا ایک میچ نینی تال میں قرار پایا اور وہ ہو رہا تھا. اتفاق سے جمعے کا دن تھا اور سول سروس ٹیم کھیل رہی تھی، علی گڑھ کی ٹیم کھلا رہی تھی. اس کے شعراء آفاق باؤلر اشفاق باؤلنگ کر رہے تھے. ایک مرتبہ جو اشفاق نے گیند پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ ادھر سے جمعے کی اذان کی آواز کان میں آئی. اس کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا، اس نے گیند نہیں پھینکا، زمین پہ پھینک دیا، کہا کہ اب نہیں کھیلا جا سکتا، جمعے کی آواز ہو گئی. یہ تھے وہ ملحد اور بے دین اور کرسٹان جو اس کالج سے نکل رہے تھے اور علماء حضرات ان پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے. اور مجھے اس کے بعد دوسرا گوشہ سامنے لانا ہے. اس کے متعلق آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ تحریک کیا تھی، یہ فتوے کیوں تھے، یہ مخالفت کس لیے تھی. لیکن دوسرا گوشہ جہاں سر سید کی فراست نے اس سے بھی زیادہ ایک خطرے کو بھانپا تھا. حالی نے بھارت کے متعلق کہا ہے کہ وہ اکال الامم ہے، قوموں کو کھا جانے والی. ہندوستان کی تاریخ آپ دیکھیے، زمانہ قبل از تاریخ سے ہی ہندوستان میں باہر سے 20 قومیں آئیں. انہوں نے یہاں آ کے حکومت بھی کی، اپنی سلطنتیں بھی قائم کی، لیکن ان میں سے کسی کا نام تک وہاں موجود نہیں ہے. وہ سب کے سب اس سمندر میں آ کے نظر سمندر ہو گئے. تمام ہندو ہیں وہاں، ان قوموں کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے. وہ سب اپنے اندر اس کو جذب کر گئے، ہندو ہی وہاں ہیں. مسلمان ایک ایسی سخت ہڈی تھی کہ وہ اس کے حلق میں پھنسی رہی، یہ اس میں ہضم نہیں ہو سکے. انہوں نے اپنا جداگانہ تشخص رکھا اور یہ چیز ہندو کے سینے پہ سانپ بن کر لوٹ رہی تھی کہ انہیں ہم جذب نہیں کر سکے. ان کی کوششیں ہو رہی تھیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ایک قوم بنا لی جائے. یہ اہم نقطہ ہے عزیزان من، پاکستان تو اسی بنیاد پہ بنا تھا. ان کی یہ کوشش تھی. اس کوشش کو دیکھ کر غیر محسوس طور پر کہ ہندو کس طرف جا رہا ہے، سر سید نے خود اپنے کمشنر سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا ہے، اور یہ 1867 کا واقعہ ہے. اس زمانے میں سر سید نے یہ کہہ دیا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ قومیں اب کسی کام میں بھی دل سے شریک نہیں ہو سکے گی. ابھی تو کچھ نہیں ہوا، جو وقت گزرتا جائے گا یہ مخالفت اور عناد ان ہندوؤں کے سبب سے ابھرے گا جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں. جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ یہ دو مل کر ایک قوم نہیں بن سکتی. اور فرمایا آپ نے، اسے کہتے ہیں فراست، اسے کہتے ہیں بصیرت. وہ فراست جس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے. کتنی دور تک جانے والی نگاہ تھی